کہ ہم ان چیزوں کی بات کریں جو زندگی میں بہت میٹر کرتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو زندگی میں میٹر نہیں کر رہی، جو ہمیں ڈیسیو کر رہی ہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے ہمیں مل کچھ نہیں رہا، رادر ان کی بھاگ دوڑ میں ہمیں انگزائٹی مل رہی ہے، وریز مل رہی ہیں، اسٹریس مل رہا ہے، اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ہم ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کی یاد دہانی کریں جو ہماری لائف میں بہت میٹر کرتی ہیں، جو ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، تو ان کو پرائیورٹی اگر ہم دیں گے، اپنی پرائیورٹی بنائیں گے، تو ہماری لائف میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئیں گی۔ اس حوالے سے میں نے جو پہلی ہستی آپ سے ڈسکس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، the first being that should matter in our life، وہ ہستی جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، جس کو سب سے زیادہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے، جس ہستی کے پاس سب سے زیادہ ہمیں جانا چاہیے، جس کی بات ہمیں سب سے زیادہ ماننی چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں ایک ریسرچ کرنی ہوگی۔ ہم بہت سی چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، ایک اچھا دوست بناتے ہوئے ریسرچ کرتے ہیں کہ ایک اچھے دوست میں کیا کیا جو ہے وہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ ہمارا دوست بہت اچھا ہمارا دوست بن جاتا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوست کو مزید ہم کیسے خوش کر سکتے ہیں، مزید کیسے پلیز کر سکتے ہیں۔ سو وی شوڈ ریسرچ کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے پلیز ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی ایک ٹاسک دیا تھا۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ کہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، ایک یہ ورڈ کہا، ایک بار کہا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کس میں ہے کہ تم محسنین بن جاؤ، احسان کرنے والے بن جاؤ، نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ اور اسی طرح متوکلین کا مطلب ہے کہ توکل کرنے والے بن جاؤ، ٹرسٹ کرو اللہ تعالیٰ پہ۔ اگر تم ایک دوسرے پہ، انسانوں پہ ٹرسٹ کرتے ہو، تو سب سے زیادہ ٹرسٹ کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک ریئل واقعہ سناتا ہوں توکل کے حوالے سے۔ دیکھیں، اللہ پہ ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈیسیجنز پہ ٹرسٹ کرنا، کہ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، حادثہ ہو رہا ہے یا کوئی خیر آ رہی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے لیسن ہے، کچھ سیکھنے کے لیے ہے، یا میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں، ان کے دوست کا واقعہ ہے۔ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا، سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعارف بھی نہ ہوتا کبھی۔ حادثہ یہ ہوا کہ MBBS کی تیاری کر رہے تھے وہ، اور دبا کے انہوں نے تیاری کی، ہندو تھے، اور ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو دا ٹاپ میڈیسن کالج آف USA میں ٹاپ میڈیسن کے کالج میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایگزامز ہوئے تو فیل ہو گئے، اس میں کلیئر نہیں کر پائے، اور MBBS میں نہیں جا سکے۔ اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، MBBS میں جانا چاہتے ہیں، ان کا ایک گول ہوتا ہے، اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے، تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے، تھوڑی بہت وری آتی ہے، انگزائٹی آتی ہے، وہ نیچرل ہے، فطری ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، جب اس میڈیسن کالج میں نہیں جا سکا، تو 1 سال میں ڈپریشن میں رہا۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ کہتے پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کاؤنسلنگ کی، میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں، صرف MBBS فیلڈ نہیں ہے، اور بھی بڑی فیلڈز ہیں، تم کمپیوٹر سائنس کر لو، وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے۔ کہتے میرا انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھا، لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا، میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے لیا۔ اور دیٹ از ویئر، اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سم ون، ان کا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے۔ انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے، یہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کو اشتیاق ہوا کہ میں پوچھوں یہ آپ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹرسٹ بڑھا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہیں، اور ان کے بچے اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں، اور وہ جو اسکالر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن انہیں پوری اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا، اگر MBBS میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمپیوٹر سائنس کرنے اس کالج میں نہ جاتا، تو میں کبھی اس مسلمان سے نہ ملتا، اسلام نہ دیکھتا، اور آج میرے بچے مسلمان نہ ہوتے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ زندگی میں اتنا چھوٹا ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ جیسے میں انجینئر ہوں بیسیکلی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی، اور
UAE میں ایک کچھ عرصہ رہ کر آیا جاب کی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوتھ کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا. ہر ایک کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے, ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے, اسکوپ اللہ نے بنانا ہے, رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. تو متوکلین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجنز کے اوپر. ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں, جو بھی حادثہ ہوگا, پہلی تو بات ہے کہ اس میں فالٹ ہمارا ہی ہوتا ہے. یہ سورہ یونس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, رانگ ڈیسیجنز لے کر, سننا سے دور جا کے, ان چیزوں کو فوقیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی, اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہیں. لیکن پھر بھی بچاتا اللہ ہے, لیکن اس کے بعد توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے. تو آج انشاءاللہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد وہ ہستی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, سب سے زیادہ فوقیت ہے اس ہستی کی, اور آپ سب جان گئے ہوں گے کہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہمیں کس طرف توجہ دلاتے ہیں ہماری. سورہ توبہ کی میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالوئنگ ہے اس وقت, مائیکل ایچ ہارٹ ایک آپ کو پتہ ہے کرسچن ہے, اس نے کتاب لکھی دا موسٹ انفلوئنشل 100 پیپل, دی 100 کے نام سے, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹاپ 100 لوگ دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کیا, ان 100 لوگ کے بارے میں لکھتے ہیں. اور جیزس کرائسٹ جو کہ ہی بلیوز ہم ٹو بی ہز لارڈ, خدا مانتے ہیں, جیزس کرائسٹ کو نمبر 3 پہ رکھا, آئزیک نیوٹن کو نمبر 2 پہ رکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا. اور کرسچنز نے بہت اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو بندے نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں, تو آپ نے کرسچن ہوتے ہوئے مسلمانوں کے رسول کو نمبر 1 رکھا. تو ہی واز ان اے گیدرنگ, ہی آنسرڈ, انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کون کون مسلمان ہیں. اب سننے کی بات ہے, وہاں پہ جتنے مسلمان تھے اس گیدرنگ میں, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے؟ تو سب نے کہا یس, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گنہگار مسلمان ہو, پریکٹسنگ ہو نان پریکٹسنگ ہو, سب نے کہا یس. تو انہوں نے کہا دیٹس وائی از نمبر 1. جس شخص کا انفلوئنس اتنا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر مسلمان جان دینے پہ, اگر جان دینے پہ راضی ہو رہا ہے, تو اس کو میں نمبر 1 کیوں نہ رکھوں. یہ ہے ان کا انفلوئنس. ایک عام مسلمان اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ٹیکنیکلی سپیکنگ پڑھنی چاہیے, اگر 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 وقت کی نماز میں ساری رکعہ ملا کے 60 بار آتا ہے. یعنی ایک عام مسلمان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 60 ٹائمز لیتا ہے ان اے ڈے. کیسے؟ 2 رکعت کی نماز ہے تو اس میں 5 بار. جب آپ اتحیہ پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, ایک بار ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو 2 رکعت کی نماز میں 5 بار نیم ہے رسول اللہ کا, 4 رکعت کی نماز میں 6 بار نیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان اے ڈے 5 ٹائمز پریئر میں 60 ٹائمز مسلمان نام لیتا ہے. اذان کی اگر بات کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی. دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کسی ٹائم اذان ہو رہی ہے. آئس لینڈ میں, امریکہ میں, UK میں, انٹارکٹیکا میں, کہیں بھی, ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسجد ہے اور مسلمان اذان دے رہا ہے. تو پوری دنیا میں ہر سیکنڈ رسول اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے لیے رسول اللہ کتنا میٹر کرتے ہیں, اصل پوائنٹ یہ ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں آج یہ سیکھ کر جانا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سنت کو کتنا اپلائی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ رعوف ہے, یہ رحیم ہے, کن کے لیے؟ بلیورز کے لیے. کائنڈ ہیں, مرسیفل ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس اور مرسی کیا اور ان کی فکر کیا ہے امت کے لیے؟ دیکھیں, جتنا مرضی ایک انسان آپ کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اس دنیا میں, آپ کا سنسیئر سے سنسیئر دوست ہو جائے, حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ بھی ہو جائیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے سنسیئر نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول جتنے ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہ باتیں بتا گئے ہیں, وہ فارمولہ دے گئے ہیں زندگی کا کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کے راستے پہ چلے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے بہت اچھا ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن جو تھا ہمارے ساتھ, یہ ہمارے سے مخاطب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے, صحابہ, سب سے مخاطب ہیں کہ میں تمہارے لیے بیسٹ نظام حیات لے کر آیا, لیکن تم نے میرا نظام حیات چھوڑ کے
دوسروں کا نظام حیات پسند کیا. میں نے تمہیں بیسٹ روٹین بتائی, میری سناز بیسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے رحمت للعالمین ہے, لیکن یہ ساری باتیں اگنور کر کے تم نے ان لوگ کا وے آف لائف اڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے اب تم فائر کے قریب جا رہے ہو, ڈسٹرکشن کے قریب جا رہے ہو. اور وہ اتنے رحیم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں, میں بچانا چاہتا ہوں تمہیں. اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی لیے ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم بچ جائیں, ان کی سنت اسی لیے ہے کہ ہم انہیں پڑھیں اور ہم بچ جائیں, ان کی احادیث اسی لیے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ایون دو ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹس کی باری آتی ہے, جب سنت پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے, جب رسول اللہ کا وے آف لائف لینے کی بات آتی ہے, حدیث پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے, تو تب پتہ نہیں ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی. جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک اسکالر نے بڑا زبردست واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں, انہیں مٹھائی بہت پسند ہے, میٹھا بہت پسند ہے. تو ایک دن میں نے ان کے سامنے مٹھائی رکھی, میٹھا پیش کیا انہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا, مٹھائی میں نے چھوڑ دی. تو بڑا حیران ہوئے, کہتے کہ یہ کہ آپ کو تو مٹھائی اتنی پسند تھی, آپ تو شدائی تھے مٹھائی کے. انہوں نے کہا نہیں یار ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, مجھے ڈائبٹیز ہے, تو میں ڈاکٹر کی بات مان رہا ہوں, ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا, میں مٹھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تو اسکالر نے کہا کہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ, ڈاکٹر نے اپنے میڈیسن کی نالج کی بیسس پہ آپ کو کہا کہ مٹھائی غلط ہے آپ کے لیے ڈائبٹیز کی وجہ سے, آپ نے حلال چیز حرام کر لی ڈاکٹر کے کہنے پہ, اور نبی آپ کو دن رات بتا رہا ہے, نبی آپ کو کتنا کچھ بتا رہا ہے, اور نبی کا نالج میڈیسن کے حوالے سے, نفسیات کے حوالے سے, دنیا کی زندگی کے حوالے سے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسکراتے ہنستے دیکھا صحابہ کو, تو وہاں سے گزرتے ہوئے صحابہ کو ایڈوائس کی کہ اف یو نیو وٹ آئی نو, اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. تو نبی نے کیا کیا حقیقتیں دیکھی ہیں زندگی کی, نبی کو کیا کیا پتا ہے, نبی نے ہیل فائر دیکھی ہے, نبی نے جنت دیکھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرب دیکھا ہے, تو ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ڈاکٹر تو فیس لے کر بتا رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے, نبی فری میں بتا رہا ہے کہ اس طرف مت جاؤ, ٹائم ضائع مت کرو, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے. تو ہی از کنسرنڈ اوور اس. مجھے قرآن سنائے, کیا پڑھ رہی تھی آپ, سنائیے مجھے بھی. تو وہ ایک صحابی تھے جو وہاں انہیں قرآن سنانے آئے تھے, انہوں نے پھر وہ آیات پڑھی قرآن کی. وہ آیات تھی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ جیسے جیسے سورہ طٰہٰ سنتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو آتے گئے. اس کی وجہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ جب سے اسلام آیا ہے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے, ہماری زندگیاں مشکل میں پڑ گئی ہیں, باپ بیٹے سے لڑائی کر رہا ہے, سوسائٹی میں درہم بھرم مچ گیا ہے, ماں بیٹے کے خلاف ہو گئی ہے, بیٹا ماں کے خلاف ہو گیا. یہ کیا کیا ہے رسول اللہ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہماری سوسائٹی کے ساتھ؟ اسلام برڈن ہے ہمارے لیے. اور جب وہ یہ سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے, تو تبھی یہ آیت ان کے سامنے ریسائٹ ہوئی, مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طٰہٰ, یہ قرآن ہم نے تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا, إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ, بلکہ یہ قرآن تو تذکرہ ہے خشیت والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اب سیم ہماری بھی یہی تھنکنگ ہے کہ اسلام ہمیں برڈن کرنے آیا, اسلام میں پردہ ہے, اسلام میں یہ حرام ہے, اسلام میں وہ حرام ہے, اسلام کہتا ہے ٹائم نہ ضائع کرو, اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو, اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, موویز نہ دیکھو وغیرہ وغیرہ. بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں نا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, ایوری تھنگ. تو یاد رکھیے کہ دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے, اللہ کے نبی سے زیادہ انسانیت کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. The greatest reformer that the world has ever seen is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں نہیں کہتا, مائیکل ایچ ہارٹ, ول ڈیورنٹ, میں نے آپ کو ول ڈیورنٹ کی پہلی کلاس میں کوٹ سنائے تھے. Then there is another جارج برنارڈ شاء, برٹش فلاسفر جارج برنارڈ شاء. پتہ آپ کو جارج برنارڈ شاء کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کرسچن ہوتے ہوئے؟ He says کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج کے دور میں مسلمانوں کے نبی آ جائیں, 1930s میں اس نے بات کی تھی کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ آ جائیں ان کے نبی, تو وہ سارے مسئلے حل کر دیں گے. ریسزم, انٹالرنس, نفرتیں, اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو ورلڈ وار ہو رہی ہے, یہ اگر ان کا حل کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس اور ان کے لائف سٹائل کے پاس ہے. یہ جارج برنارڈ شاء کا کوٹ ہے.